اچھا ملک صاحب، آپ یہاں آئے ہیں، پاکستان کا ایک تو بڑا پاکستان میں ایک رش سا نظر آ رہا ہے ہمیں، کافی معاملات جو ٹھیک پہ کہ باقی کابینہ میں بھی یہ رد بدل ہو رہا ہے. نمبر 2، آپ کے الطاف حسین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کچھ بتائیں گے ہمیں کہ کیا سوچا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی انریسٹ کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور آج سے نہیں ہے، سال سے چلی آ رہی ہے. اور یہ پولرائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے کچھ سچویشن آپ کو بمپی فلائٹ نظر آئے گی، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جمہوریت میں کسی سے ڈفر کرنا، کسی کے خیالات کو اپنے خیالات میں ڈالنا یا اس کے ساتھ پولیٹیکل اوپینین دینا، اس کو میرا برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایک پارٹیز کا، ہر پارٹیز کا اپنا ریئیکشن ہے. لیکن اوور آل دیکھیں کہ آپ کی ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جمہوریت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سارے پالیٹیشین یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی ترقی جو ہے صرف جمہوریت کے ساتھ اٹیچڈ ہے. میں بالکل یہاں پہ آیا اور میری میٹنگ وہیں سے پاکستان سے طے ہو گئی تھی عطا بھائی کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہماری، اس میں میں نے کہا کہ آپ عید والے دن چلے گئے کیونکہ ضروری ہے ان سے ملنا. تو میں ان کا ایک اسپیشل خیر سگالی کا، دوستی کا، جو پہلے میں میسج آتا رہوں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا میسج لے کے میں کل عطا بھائی سے ملا. پہلے میری میٹنگ رابطہ کمیٹی سے ہوئی اور اس کے بعد پھر میری عطا بھائی سے ہوئی آن ڈنر. اور جو ظاہر ہے میں تو کل پڑھنے کے بعد روانہ ہو گیا تھا وہاں سے، تو بڑی ہی خوشگوار قسم کی میٹنگ تھی، اور جس میں انہوں کی جو اپنی ویژن ہے پاکستان کے لیے، اور ظاہر ہے ان کے خیالات بڑے کلیئر ہیں، اور انہیں ہم نے پوری طرح سے یہ ڈسکس بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور MQM کی جو دوستی ہے، جو ریلیشن ہے، وہ جاری رہے گی. اور باقی ڈفرینس آف اوپینین پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہوئے. دیکھیں انہوں نے ڈفر کیا NRO کے اوپر، اور ان کا جمہوری حق تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے یا ہم ان کو چھوڑ گئے. آپ نے دیکھا کہ جب کروشل ٹائم آیا واک آؤٹ کا، تو آپ نے دیکھا کہ MQM وہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، اور دوسری پارٹی جس میں PMLK اور PMLN جو ہمیشہ آپس میں لڑائی کرتے تھے، وہ مل گئی اس کے اوپر، اور انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور اس سے مطلب کوئی خاص فرق نہیں پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ PPP اور MQM یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ کولیشن نہایت ہی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو اعادہ کیا ہے الطاف بھائی نے کل کہ جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، غریب عوام کی بہبود کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اپنی دوستی، اپنی کولیشن اور اپنی کوآپریشن بالکل جاری رکھے گی، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو جمہوریت کے لیے منافی ہو یا جمہوریت کے لیے نقصان دہ. تو وفاقی کابینہ رد و بدل کے والے سے دیکھیے، یہ اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا، ہی از دی ہیڈ آف دی ٹیم، اور جو میری اپنی انفارمیشن ہی اس میں رد و بدل ہوگا. اور ظاہر ہے یہ ایک حصہ ہے جمہوریت کا، اور ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ کیبنٹس ری شفل ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں پہ بندہ فٹ نظر آتا ہے وہیں لگایا جاتا ہے. تو اس کو میرا خیال کوئی بہت بڑا کسی ایک ایشو نہیں بنانا چاہیے. ویٹ کر لیں، پرائم منسٹر صاحب 2 کو یا لندن آ رہے ہیں، اس کے بعد واپس جائیں گے. میرے خیال اس وقت تک جو ہے کیبنٹ میں جو ری شفل ہے یا ریڈکشن ہے، جو بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. پیپل کا نہیں. آپ کے بارے میں کافی اطلاعات تھی کہ شاید آپ کو چینج کیا جائے. میں تو یار دیکھیں میری تو عرض یہ ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کے سامنے سارا تسلیم خام ہوں، اور میں کام کر رہا ہوں. اگر میری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہوں تو میں ناقابل ہوں یا میری اتنا لائق نہیں ہوں، کام نہیں کر رہا، تو ان کا بالکل حق ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ چینج کریں. لیکن جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ملی ایسی کوئی بات نہیں. یہ افواہیں ہیں، افواہیں چلتی رہتی ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کل ایک TV چینل بھی اس طرح خبر چلا رہا تھا. جو میری اطلاعات ہیں اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، یہ NRO کے حوالے سے یہ ایک بات تو جو نکل گئی. اچھا، اس کے علاوہ یہ پچھلے اس میں سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ نے ان کے مقدمات کے بارے میں کہا تھا، MQM کے بارے میں، کہ ان کے مقدمات جو ہے دوبارہ ری اوپن ہوں گے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الطاف پر بھی مقدمات ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر جو مقدمات ہیں؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ میٹر جو ہے سب جوڈیشل کورٹ کے خلاف، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے.
آپ کو پتا ہے کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پھر بھی ہمارے کچھ میڈیا کے ساتھیوں نے اس پہ بہت بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات انہوں نے کی ہے تو دس از اے کنٹمپٹ آف کورٹ، اور آئی ہوپ دی کورٹ ٹیکس دی ویو آف اٹ، کیونکہ اگر کیس کی ڈسیزن آنی ہے کورٹ سپیریئر کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ میرا حق بنتا ہے، نہ کسی اینکر کا حق بنتا ہے، نہ کسی اور کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا کیسی کیس کو جائیں گے، سپریم کورٹ لوگوں کو آرڈر کرے گا اریسٹ کر لیں گے، سپریم کورٹ آرڈر کرے گا ECL پہ ڈال دیں گے. ارے بھائی کورٹ میں کیس ہے، ہمارے سینئر ججز ان کو فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کو کیوں سب جوڈس میٹر کو آپ کوشش کر رہے ہیں پریجوڈس میں کنورٹ کرنے کے لیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اس پہ زیادہ بات نہ کی جائے اور لیو دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. ساری دنیا کو پتا ہے کہ سیکشن 264 کے تحت اگر کوئی کیس کلوز ہوتا ہے تو اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک ان آرڈیننس کا تعلق ہے، یہ آرڈیننس ختم ہو چکے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو ابھی جو اس کا ٹائم گزرنے کے بعد ایون جو اپلیکیشن بھی دی گئی ہیں وہ بھی انفلکشس ہو چکی ہے. یہ میرا ایک نظریہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے. جتنی بھی اس پہ بحث ہوئی وہ ساری ہی کنٹمپٹ آف کورٹ تھی، تو اس لیے اس پہ زیادہ بحث نہ کی جائے. پولیٹیکل سائڈ پہ جو اسٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی عزیز آبادی صاحب نے ایک نظر لکھ دی، ہمارے بھی وزیر داخلہ نے تھوڑا سا جوش میں آ کے کہہ دیا، وہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہمارے لیول پہ، اور آئندہ کوئی بھی مڈ لیول پہ یا لوور لیول پہ کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکے گا PPP میں اور MQM میں، کیونکہ کوئی ایسی بات ہوگی تو اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے، لیڈرشپ کی کلیئرنس لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے چند دنوں میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں وہ آئندہ انشاءاللہ نہیں آئیں گی، اور فیصلہ بھی یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی بات ہوگی ہائر لیڈر تک بات ہوگی. جو فوکل پوائنٹ ہمارے پہلے مقرر ہوئے ہیں ان کے تحت ساری چیزیں یہ سیٹل ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا ملک صاحب، یہ جو بات ہوئی تھی کہ 28 نومبر تک جن لوگوں نے ضمانتیں کروانی ہیں وہ کروا لیں، کوئی آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگوں نے ضمانتیں کروانی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا یہ میٹر سب جوڈس، نہ میرے کو نوٹس میں، نہ کسی کو ضمانت کرانے کی ضرورت ہے. جو کیسز تو کورٹ میں شروع ہو چکے ہیں اور وہ شروع ہونے کے بعد وہ کلوز ہو چکے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی کیس کی پروسیڈنگز انیشل ہو جائیں اور کوئی آرڈیننس یا لا جو ہے ریپیل ہو جائے، تو جب تک وہ پروسیڈنگز جو ہیں لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں آتی وہ کیس بند نہیں ہوتا. اور اگر لاجیکل کنکلوژن میں آ گئی ہیں تو ایکٹ آف ریپیل جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سیکشن 6 آف جنرل کلازز کلوز transaction past transaction cannot be reopened. 264 the section of constitution gave the protection. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہائپ تھی، یہ ایک اینٹی پریزنٹ زرداری ایک پروپیگنڈا تھا. لوگوں نے دیکھا جب کیسز آئے تو اس کی پوزیشن کیا تھی. تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میٹرز سب جوڈس ان دا کورٹ. لیٹس لیو ٹو آر آنریبل سینئر ججز who have the wisdom. They know what is good for Pakistan, they know what is good for the law, and they also know there is a polarization in the country and in politics. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب ہیں صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کی خاطر. آپ کو پتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے ملک کے لیے جان دی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک چیز پڑی ہوئی ہے کہ NRO شاید کیسز تھے. نہیں بھائی، کیسز کے متعلق زیادہ بات نہیں تھی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کبھی پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ بات نہ کی، نہ انہوں نے کچھ پہ کمپرومائز کیا. انہوں نے جنرل مشرف کو صاف طور پر کہا that I will decide the day when I want to come to Pakistan. دنیا نے دیکھا جو انہوں نے فیصلہ کیا اسی کے مطابق گئی. جب پریزیڈنٹ مشرف نے فیصلہ کیا کہ میں یونیفارم نہیں اتاروں گا اور الیکشن جو ہے وہ ایک مہینہ آگے کر رہا ہوں، میں میسج لے کے گیا تھا اور ان سارے اسٹیک ہولڈرز، انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز، لوکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو بات ہوئی، اور پھر جنرل مشرف صاحب نے یونیفارم بھی اتارا. جنرل مشرف صاحب نے، آپ نے دیکھا ڈیٹ بھی واپس اناؤنس وہی کی. اللہ کو نامنظور تھا، اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے. لیکن
ان کی شہادت کے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے وہی مشن لے کے آگے چلے اور آپ نے دیکھا اس ڈکٹیٹر کو باہر نکالا